بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی طلسم ہوشربا کی جلد نمبر 2 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ اس داستان کے پہلے حصے عمرو کی غداری میں سن چکے ہیں کہ جھوٹی خدائی کا دعوے دار لقا امیر حمزہ کے خوف سے طلسم ہزار شکل میں جا چھپتا ہے۔ فرامرز اور بختیارک اس کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن امیر حمزہ وہاں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ آخر طلسم ہزار شکل ان کے ہاتھوں تباہ ہو جاتا ہے۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ طلسم کے ساتھ لقا بھی جہنم واصل ہو گیا، مگر تلاش کرنے پر نہ اس کی لاش ملتی ہے نہ کوئی اور نشانی۔ سوچتے ہیں کہ شاید بچ نکلا۔ وہ ہر طرف جاسوس دوڑاتے ہیں۔ کئی دن بعد جاسوس واپس آتے ہیں اور خبر دیتے ہیں کہ لقا اپنے سینکڑوں جانثاروں کے ساتھ کوہ عقیق کی سرحد کے قریب جا پہنچا ہے۔ بادشاہ وہاں کا سلیمان عنبرین ہے جو لقا کی خدائی پر اعتقاد رکھتا ہے۔ طلسم ہوشربا کا بادشاہ افراسیاب جادو بھی اس کا ہم عقیدہ ہے، اور سرحدیں دونوں ملکوں کی ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ امیر حمزہ اور ان کے سردار یہ باتیں سن کر سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ اب آگے کا حال سنیے۔ امیر حمزہ کچھ دیر خاموشی سے سوچتے رہے، پھر اہل دربار کو مخاطب کرتے ہوئے یوں بولے: دوستو اور ساتھیو، میں جانتا ہوں کہ گھروں سے نکلے ہوئے تمہیں مدت گزر چکی، بال بچوں کو دیکھنے کے لیے تمہارے دل تڑپ رہے ہیں، خود مجھے بھی وطن کی یاد ستا رہی ہے۔ بے شک اگر اس مہم میں لقا کا خاتمہ ہو جاتا تو میں آج ہی تم سب کے ساتھ وطن واپس روانہ ہو جاتا، لیکن جیسا کہ ابھی تم نے جاسوسوں سے سنا ہے کہ لقا کوہ عقیق میں جا پہنچا ہے، اگر اس حالت میں ہم وطن پلٹتے ہیں تو تمہیں ہرگز وہاں چین نصیب نہ ہوگا۔ سلیمان عنبرین اور افراسیاب جادو کی فوجیں جلد ہی ہمیں وہاں پر آ لوٹیں گی، پھر اگر وہاں ہم نے انہیں شکست دے بھی دی تو بھی ان کا کچھ نہ بگڑے گا۔ میدان جنگ بننے کی وجہ سے ملک ہمارا برباد ہوگا، اور وہ اپنے ملک میں آرام سے رہتے ہوئے دوسری فوجیں بھیجتے رہیں گے۔ مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ اگر ہم اسی حال میں لقا کا تعاقب کرتے ہیں تو ایک تو ہمارا لشکر اور ساز و سامان تھوڑا ہے، دوسرے دشمن کے ملکوں اور طلسموں کو فتح کرنے میں کئی برس لگ سکتے ہیں۔ اس لیے میں کھلے دل سے تم کو اجازت دیتا ہوں کہ جس کا جی چاہے وطن کی راہ لے اور جو خوشی سے پسند کرے میرے ساتھ رہے۔ میں ہر حال میں کوہ عقیق اور طلسم ہوشربا کو جاؤں گا۔ جب تک لقا، سلیمان اور افراسیاب کو خاک میں نہ ملاؤں گا، وطن کی جانب قدم نہ اٹھاؤں گا۔ یہ میرا اٹل فیصلہ ہے، مگر اپنے سوا میں تم میں سے کسی کو بھی اس کا پابند نہیں بناتا۔ میری طرف سے ہر شخص آزاد ہے، جو رہ جائے گا فخر ہے اس کو اپنا ساتھی بناؤں گا، جو چلا جائے گا ہرگز اس کے خلاف دل میں میل نہ لاؤں گا۔ بس مجھے یہی کہنا تھا۔ امیر حمزہ کی یہ تقریر سن کر جان نثاروں کا عجب حال ہوا۔ کسی کا چہرہ تمتما اٹھا، کسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کوئی جوش میں اپنے ہونٹ چبانے لگا، کوئی بے چینی کے ساتھ پہلو بدلنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ سب سنبھلے، ہر ایک نے اب باری باری ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، پھر ایک دم کھڑے ہو کر اور تلواروں کے قبضے پر ہاتھ رکھ کر چلانے لگے: ہم ہرگز آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ آئندہ آپ نے ہمیں غیر سمجھا تو اپنے ہاتھوں اپنی گردنیں کاٹ لیں گے۔ ہمارے بال بچے اور گھر بار آپ سے بڑھ کر نہیں، آپ ہی کا صدقہ ہیں۔ جب تک یہ نئی مہم سر نہ ہو جائے گی ہرگز ہرگز دوسرا خیال دل میں نہ آنے دیں گے۔ بس حکم فرمائیے، ہم اسی وقت اسی حال میں کوچ کرنے کو تیار ہیں۔ اپنے سرداروں کا یہ جذبہ دیکھ کر امیر حمزہ کا سینہ فخر سے پھول گیا۔ بے اختیار مرحبا مرحبا، آفرین آفرین کے کلمات ان کی زبان سے ادا ہونے لگے۔ کچھ دیر بعد سرداروں کے مشورے سے اگلے دن کوہ عقیق کی جانب کوچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ساتھ ہی کبوتروں کے ذریعے بادشاہ سعد بن قباد کی خدمت میں خط بھی روانہ کیا گیا۔ خط میں سارا حال طلسم ہزار شکل کی فتح اور لقا وغیرہ کے فرار کا بیان کیا گیا تھا، اور کوہ عقیق کی سمت روانگی کی اطلاع بھی دے دی گئی تھی۔ ملک سلیمان اور ملک افراسیاب کے حالات درج کیے گئے تھے، اور اپنی بے سر و سامانی اور تعداد کی کمی کا اظہار کرتے ہوئے دعا اور مدد کی درخواست کی گئی تھی۔
دوسرے دن لشکر امیر حمزہ نے ڈیرا اٹھایا اور یلغار کرتا ہوا منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ رات ہونے پر وہ صرف چند گھنٹوں کے لیے آرام کرتے، باقی سارا وقت چلتے رہتے۔ پانچویں دن ایک سرسبز علاقے میں پہنچ کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ اس موقع پر شہزادہ بدیع الزمان کا دل شکار کھیلنے کے لیے تڑپ اٹھا۔ ضد کر کے انہوں نے امیر سے اجازت حاصل کی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل کی راہ لی۔ کچھ دور جانے پر انہیں ایک ہرن نظر آیا۔ ایسا شوخ اور خوبصورت ہرن شہزادے نے اس سے پہلے نہ دیکھا تھا۔ وہ اسے زندہ پکڑنے کے لیے بے تاب ہو گیا۔ ساتھیوں کی مدد سے بڑی جدوجہد کے بعد اس نے ہرن کو گھیرے میں لے لیا۔ ہرن نے کسی طرف سے نکلنے کی راہ نہ پائی تو بیچ میں ایک جگہ جم کر کھڑا ہو گیا۔ شہزادے نے گھیرا تنگ کر کے اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ ہرن چکنا ہو کر ادھر ادھر ضرور دیکھتا رہا، مگر پریشانی یا گھبراہٹ اس سے بالکل ظاہر نہ ہوتی تھی۔ شہزادے کو یقین ہو گیا کہ وحشت سے اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں اور وہ چوکڑی بھول گیا ہے۔ قریب پہنچ کر شہزادے نے کمند کا ہلکا اس کی طرف پھینکا۔ ہلکا ہرن کی گردن میں جا پڑا، لیکن ابھی شہزادہ کمند کو حرکت دے کر ہلکے کو تنگ نہ کر پایا تھا کہ ہرن نے بجلی کی سی پھرتی سے ایک جست لی اور ہلکا کمند سے اس طرح نکل گیا جیسے بازیگر کرتب دکھاتے وقت لوہے کے کڑے کے اندر سے نکل جاتے ہیں۔ شہزادہ اس کی اس حیرت انگیز پھرتی پر حیران ہو ہی رہا تھا کہ ہرن نے ایک چوکڑی بھری اور تیر کی طرح سنسناتا ہوا اس کے قریب سے گھیرا توڑ کر نکل گیا۔ ہرن کی اس حرکت نے شہزادے کو تل ملا کر رکھ دیا۔ جوش میں آ کر اس نے گھوڑے کو پلٹایا اور ہرن پر جھپٹ پڑا۔ ہرن چھلاوے کی طرح پھر اس کی زد سے نکل گیا، جنگل کی جانب منہ پھیر کر ترارے بھرنے لگا۔ شہزادے نے بھی گھوڑے کو اس کے پیچھے لگا دیا۔ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے ہوا میں اڑتے چلے جا رہے تھے۔ کافی دیر بعد جب شہزادے کو یقین ہو گیا کہ وہ اس ہرن کو کسی طرح زندہ نہ پکڑ سکے گا تو غصے میں آ کر اس نے ترکش سے تیر نکال کر کمان میں جوڑا۔ ہرن پر شست باندھی اور پوری قوت سے کمان کھینچ کر تیر چھوڑ دیا۔ پلک جھپکتے میں ہرن اچھل کر زمین پر آ رہا۔ تیر اس کے گلے میں پیوست ہو گیا تھا۔ خون کا فوارہ اس کی گردن سے پھوٹ پڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہلاک ہو گیا۔ مگر شہزادہ اس کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترا ہی تھا کہ چاروں طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا۔ خوفناک آندھی چلنے لگی، دردناک چیخوں سے جنگل گونجنے لگا اور پھر ایک زوردار آواز بلند ہوئی، افسوس کہ میں ہلاک ہوا، میرا نام غزال جادوگر تھا۔ شہزادے کے ساتھی اس سے بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ کافی دیر بعد جب وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے اس جگہ پہنچے تو بے اختیار ان کی چیخیں نکل گئیں۔ وہاں نہ آندھی تھی، نہ اندھیرا، نہ ہرن تھا، نہ گھوڑا۔ زمین پر ایک جگہ شہزادے کی سرکٹی لاش پڑی ہوئی تھی۔ وہ چاروں ناچار لاش اٹھا کر روتے پیٹتے لشکرگاہ واپس ہوئے۔ یہاں کوہرام مچ گیا۔ کوئی شہزادے کی سجیلی جوانی یاد کر کے نور کرتا، کوئی اس کی بہادری کی داستانیں دہراتے ہوئے سر پیٹتا۔ امیر حمزہ کو جب یہ ناگہانی خبر ملی تو بے اختیار ننگے پاؤں ننگے سر دوڑتے ہوئے نیچے سے باہر آئے اور بے اختیار لاش سے لپٹ کر رونے لگے۔ اسی ہنگامے میں خواجہ عمرو بھی آ پہنچے۔ دوستوں اور ساتھیوں کے بین سن کر اور خود امیر کو بے قراری کے ساتھ لاش سے لپٹتا دیکھ کر ان کا بھی کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ مگر آخر کو عقل مند عیار تھا، ہمیشہ جوش کو ہوش کے قابو میں رکھتا تھا۔ آتے ہی اس نے شہزادوں کے ساتھیوں سے سارا حال معلوم کیا۔ پوری بات سن کر کچھ دیر خاموشی سے غور کرتا رہا، پھر امیر حمزہ کو لاش سے جدا کرتے ہوئے بولا، یا امیر حوصلہ سے کام لیجئے، مجھے دال میں کچھ کالا دکھائی دیتا ہے، بہتر ہے کہ حکیم بزرج مہر کے بیٹوں کو بلائیے، نجوم کے ذریعے اصل معاملے کی تحقیق فرمائیے۔ ہم جادوگروں کے ملک کے قریب ہیں، یہاں جو چیز دکھائی دی وہ فوراً اور بغیر تحقیق کے اسے ویسا ہی نہ سمجھنا چاہیے۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بھی بہت ہوتا ہے۔ عمرو کی یہ بات سنتے ہی امیر چونک پڑے۔ انہیں خیال گزرا کہ بغیر سر کی اس لاش کو 100% بدیع الزمان کے لاش سمجھنا واقعی معقول بات نہیں، ممکن ہے یہ کسی اور کی لاش ہو۔ اس خیال سے انہیں کچھ ڈھارس بندھی، فوراً حکیم بزرج مہر کے فرزندوں کو طلب کیا۔ تینوں بھائی بھاگتے ہوئے آئے۔ عمرو نے انہیں ساری بات بتا کر حقیقت معلوم کرنے کی ہدایت کی۔ تینوں بھائی بڑی توجہ کے ساتھ فال، رمل اور نجوم کا حساب لگانے لگے۔ خیمے میں جتنے لوگ موجود تھے سب خاموش تھے۔ امیر حمزہ دھڑکتے ہوئے دل اور امید بھری نگاہوں سے تینوں حکیم زادوں کے چہروں کو دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ان حکیم زادوں نے جو کچھ بیان کیا اسے سن کر
سب لوگ سجدہ شکر ادا کرنے لگے، بہتے ہوئے آنسو تھم گئے، غم زدہ چہرے کھل اٹھے، اور آہ و بکا کے شور کی جگہ لشکرگاہ میں شادیانے بجنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ہرن کے تعاقب میں شہزادہ طلسم ہوش ربا کی حد میں جا داخل ہوا۔ جس مقام پر اس نے ہرن کو ہلاک کیا وہ شہنشاہ افراسیاب کی بہن شرارہ جادوگر کے علاقے میں ہے۔ وہ ہرن دراصل شرارہ کا ایک غلام جادوگر تھا جس کا نام غزال جادوگر تھا۔ خدا کے فضل سے شہزادہ بدیع الزمان زندہ ہے، البتہ شرارہ نے اسے قید کر لیا ہے، اور یہ سرکٹی لاش ماش کے آٹے کی ہے جو ہم سب کو صدمہ پہنچانے کے لیے شرارہ نے جادو سے بنائی ہے۔ امیر اسم اعظم پڑھ کر پانی اس پر چھڑکیں گے تو یہ اصلی حالت میں ظاہر ہو جائے گی۔ امیر نے اسم اعظم پانی پر دم کر کے لاش پر چھڑکا، لاش کی جگہ گندے ہوئے ماش کے آٹے کے لوندے دکھائی دینے لگے۔ اب امیر کو شہزادے کی رہائی کی فکر ہوئی۔ کچھ دیر سوچ بچار کرنے کے بعد انہوں نے امرو سے کہا، خواجہ جی یہ کام صرف دو آدمی کر سکتے ہیں، تم یا میں۔ تم نہ گئے تو مجھے ہی شہزادے کی رہائی کے لیے جانا پڑے گا۔ بولو کیا خیال ہے؟ میری جان آپ پر اور آپ کی آل اولاد پر صدقے ہو، امرو نے کہا۔ میں اسی وقت جانے کے لیے تیار ہوں، مگر کیا کروں؟ شاگردوں، ملازموں اور ساہوکاروں کا قرض دار ہو گیا ہوں، اور قرضہ ادا کیے بغیر اس مہم پر جانا جائز نہیں۔ کیا پتا موت سے کہاں اور کب مڈ بھیڑ ہو جائے۔ سنا ہے قرض دار کی جان بڑی مشکل سے نکلتی ہے۔ امیر حمزہ سمجھ گئے کہ خواجہ مال ہتھیانا چاہتے ہیں۔ مزہ لینے کے خیال سے انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم قرضے کی فکر نہ کرو، مر گئے تو فوراً پائی پائی ادا کر دوں گا، اور جان نکلنے میں تکلیف ہو تو فوراً سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، فی الحال ایسے ہی چلے جاؤ۔ اس پر خواجہ امرو بھڑک اٹھے، تنتناتے ہوئے کہنے لگے، بہت خوب، گویا تم مجھے آسانی سے مرنے کی ترکیبیں بتاؤ گے، مرنے کے بعد سارا قرضہ بھی ادا کر دو گے، مگر جیتے جی پھوٹی کوڑی نہیں دو گے۔ صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ ہم تم سے بیزار ہیں، ہمارا پیچھا چھوڑ دو؟ کیا ساری زندگی کی وفاداری اور بچپن کی دوستی کا یہی صلہ ہے؟ آخرکار امرو نے ہنگامہ برپا کر دیا، اور ہنگامہ مچا کے لاکھ روپے قرضے کے نام پر اور 50,000 سفر خرچ کے امیر سے وصول کیے۔ اس کے بعد شہزادے کے ساتھیوں سے پورا پتہ ٹھکانہ اس جگہ کا معلوم کیا جہاں نقلی لاش ملی تھی، پھر اپنے خیمے میں گیا، عیاری کا سارا ضروری سامان سنبھال کر زنبیل میں رکھا، اور ہر طرح تیار ہو کر مہم سر کرنے نکل کھڑا ہوا۔ امرو تیر کی رفتار سے دوڑتا ہوا جلد ہی اس مقام پر جا پہنچا جہاں شہزادے نے غزال جادو کو ہلاک کیا تھا۔ وہاں کچھ دیر دم لے کر وہ اندازے سے ایک طرف کو چل دیا۔ کچھ دیر بعد گھنے درختوں اور جھاڑیوں سے گھری ہوئی ایک پگڈنڈی اسے اپنے سامنے دکھائی دی۔ وہ چکرا کر رہ گیا، کبھی سوچتا دائیں طرف جاؤں، کبھی رائے قائم کرتا کہ بائیں طرف جاؤں۔ وہ ابھی کوئی فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ بائیں جانب سے اسے پازیبوں کی جھنکار اور کہکہوں کی کلکہار کی آواز سنائی دی۔ وہ اچھل کر ایک جھاڑی کی اوٹ میں ہو بیٹھا۔ چند ہی لمحے بعد دو دو کی قطار میں زرق برق لباس پہنے خوبصورت عورتوں کا ایک گروہ بائیں جانب سے برآمد ہوا۔ ان کے پیچھے ایک سجی ہوئی گھوڑی پر سوار، موتیوں کا سفید تاج پہنے، سفید براق، ململ کا کامدار لباس زیب تن کیے ایک سرخ و سفید چنچل لڑکی تھی۔ اس کے بعد پھر پہلی جیسی عورتوں کا گروہ تھا، پھر وہ سب آپس میں ہنسی مذاق اور ٹھٹھول کرتی جا رہی تھیں۔ امرو سمجھ گیا کہ گھوڑی پر سوار لڑکی کوئی شہزادی ہے اور اس کے آگے پیچھے چلنے والی اس کی خادمائیں ہیں۔ جس بے فکری سے وہ سب ہنستی بولتی ہوئی چلی جا رہی تھیں، اس سے اس نے یہ رائے بھی قائم کی کہ وہ اس علاقے کو اپنے لیے ہر طرح محفوظ سمجھتی ہیں اور ضرور طلسم ہوشربا سے تعلق رکھتی ہیں۔ پہلے تو اس کے جی میں آئی کہ چھپتا چھپاتا ان کا پیچھا کرے، مگر پھر ڈرا کہ کہیں چھپے ہوئے طلسمی محافظ اسے دیکھ نہ لیں۔ اس کے بعد اسے عیاری کی چادر کا خیال آیا۔ بے شک اسے اوڑھ کر وہ ہر جاندار کی نگاہ سے چھپ سکتا تھا، مگر کسی طلسمی رکاوٹ کو پار نہ کر سکتا تھا۔ یہ خیال بھی اس نے ترک کر دیا۔ اب جلوس کی آخری عورت اس کی نگاہوں کے سامنے تھی، جانے کیوں وہ دوسروں سے کچھ پیچھے رہ گئی تھی۔ دائیں جانب کا موڑ دم بدم اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ آخرکار امرو کو ایک ترکیب سوجھ گئی۔ اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر کمند کو نکالا اور اس کا پھندا اس عورت کی جانب زور سے پھینکا۔ فاصلہ زیادہ تھا مگر کمند کی کرامت تھی، بڑھتی ہوئی وہ تیزی کے ساتھ عورت تک جا پہنچی اور اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس اچانک مصیبت پر وہ ایسی دہشت زدہ ہوئی کہ چیخ بھی نہ سکی۔ امرو نے فوراً صفوف بے ہوشی کے ذریعے اسے ہوش سے محروم کیا، خود اس کا بھیس بدلا
اور دوڑ کر قافلے سے جا ملا۔ اسے قریب آتا دیکھ کر ایک عورت پکاری، اری شگوفہ، تجھے کیا ہوا، کہاں رہ گئی تھی؟ عمرو سمجھ گیا کہ وہ جس عورت کے بھیس میں ہے اس کا نام شگوفہ تھا۔ اٹھلاتے ہوئے بولا، اے ہوتا کیا، تتلی پکڑنے لگ گئی تھی۔ یہ سن کر ہم جولیاں ایک دوسرے کو ٹہوکا مار کے ہنسنے لگیں۔ نکلی شگوفہ جلد ہی ان میں گھل مل گئی۔ تھوڑی دیر بعد ان لوگوں کی باتوں سے اسے معلوم ہو گیا کہ گھوڑی پر سوار شہزادی شہنشاہ افراسیاب کی بیٹی تصویر جادوگر ہے اور دل بہلانے اپنی پھپھی شرارہ جادو کے پاس جا رہی ہے۔ اسے ڈھارس ہوئی کہ وہاں ضرور شہزادہ بدیع الزمان کا کچھ نہ کچھ سراغ مل جائے گا۔ دن ڈھلے تصویر جادوگر کا جلوس ایک بڑے خوبصورت باغ میں جا داخل ہوا۔ ملکہ شرارہ جادوگر اپنی کنیزوں کے ساتھ ایک پھولواری کی سیر کر رہی تھی۔ وہ ادھیڑ عمر مگر خوبصورت عورت تھی۔ شہزادی تصویر جادوگر اسے دیکھتے ہی گھوڑی سے اتر کر آداب بجا لائی۔ شرارہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے خوش آمدید کہا۔ دونوں آگے بڑھ کر ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئیں۔ شرارہ نے تصویر کو باغ کے بیچ میں بنی ہوئی ایک بارہ دری کے آرام دہ صوفے پر لا بٹھایا۔ اس کے حکم پر فوراً سب کو چاندی کے چمکتے ہوئے کٹوروں میں شربت پیش کیا گیا۔ شربت کیا تھا، آب حیات تھا۔ گھونٹ بھرتے ہی سب کی تھکن دور ہوئی، دل کو فرحت ملی، دماغ خوشبو سے بس گیا۔ خاطر مدارات کے بعد شرارہ نے شہزادی تصویر سے اس کے آنے کا سبب پوچھا تو شہزادی نے جواب دیا، عرصے سے میں امیر حمزہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں بہت کچھ سنتی آئی ہوں۔ مجھے ان کو دیکھنے کا بڑا شوق ہے۔ سنا ہے آپ نے امیر حمزہ کے کسی بیٹے کو گرفتار کیا ہے۔ مناسب سمجھیں تو ذرا ایک نظر میں بھی اسے دیکھ لوں۔ ملکہ شرارہ نے منہ بگاڑ کر کہا، اے بیٹا، ان سے دوری اچھی، ہوتا ہی کیا ہے ان میں جو کوئی دیکھے، لڑاکو، خونخوار اور مغرور۔ خیر تم کہتی ہو تو دکھائے دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر ملکہ نے ایک کنیز کو اشارہ کیا، وہ سر جھکا کر ایک طرف کو چل دی۔ عمرو کو یہ امید نہ تھی کہ وہ اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے شہزادے کے قریب جا پہنچے گا۔ خوشی سے اس کا دل دھڑکنے لگا۔ چند ہی لمحے بعد زنجیروں اور بیڑیوں کے کھنکنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ملکہ شرارہ کے سوا سب آواز کی طرف نگاہیں جما کر دیکھنے لگے۔ شہزادہ پودوں کے ایک جھنڈ کی اوٹ سے لڑکھڑاتا ہوا آیا اور چبوترے کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے گلے میں بھاری زنجیر پڑی ہوئی تھی، پیر بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، جسم زنجیروں میں لپٹا ہوا تھا، اور دو کنیزیں زنجیروں کے سرے ہاتھوں میں تھامے شہزادے کے پیچھے کھڑی تھیں۔ شہزادے کے بال بکھرے ہوئے اور چہرہ زرد تھا۔ عمرو یہ حال دیکھ کر اندر ہی اندر تل ملا اٹھا، لیکن شہزادی تصویر کے دل پر اس حال میں بھی شہزادہ بدیع الزمان کو دیکھ کر اتنا گہرا اثر ہوا کہ اس پر نگاہ ڈالتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ شرارہ نے یہ حال دیکھ کر فوراً قیدی کو واپس لے جانے کا اشارہ کیا اور بڑبڑانے لگی، میری بچی پھول ہے۔ اس مرودنے کو عذاب میں دیکھ کر کھلا گئی، جلدی سے نلخلا لاؤ اور گلاب پاش لاؤ اور اسے ہوش میں لاؤ۔ کنیزوں نے آنن فانن اس کے حکم کی تعمیل کی۔ شہزادی کو ہوش آ گیا تو اسے پیار کرتے ہوئے شرارہ نے کہا، بیٹا میں اسی لیے منع کرتی تھی، خیر اب تم اپنے باغ میں جاؤ، آرام کرو اور دل بہلاؤ۔ یہ لوگ اسی سزا کے مستحق ہیں، ان کے دکھ کو دیکھ کر ہرگز دل میلا نہ کرو۔ چاروں ناچار دل میں بوجھ لیے شہزادی وہاں سے رخصت ہوئی۔ اسی موقع پر عمرو یعنی نکلی شگوفہ نے چپکے سے شرارہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر درخواست کی، کنیز ناچنے گانے میں اپنا جواب نہیں رکھتی، حسرت تھی کہ حضور کی خدمت میں اپنا کمال پیش کروں۔ اگر حضور آج کی رات مجھے روک لیں تو میری یہ آرزو پوری ہو جائے گی۔ شرارہ فوراً اس کی باتوں میں آ گئی اور تصویر سے کہہ کر اسے روک لیا۔ رات کو محفل جمی تو واقعی نکلی شگوفہ نے دھوم مچا دی۔ اس کے گانوں سے مست ہو کر شرارہ نے اسے ناچنے کا حکم دیا۔ ناچ میں بھی اس نے وہ رنگ جمایا کہ ہر ایک واہ واہ کر اٹھا۔ خوش ہو کر ملکہ نے اسے اپنا ہار انعام میں دیا۔ نکلی شگوفہ نے سلام کر کے ہار رکھ لیا اور پھر ناچتے گاتے شربت کے پیالے بھر بھر کے اہل محفل کو پہلانے شروع کر دیے۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک جام بھر کر تیزی سے چکر کھایا اور انتہائی صفائی سے اس میں سفوف بے ہوشی ملا دیا۔ اس کے بعد وہ شرارہ کی طرف بڑھی۔ ملکہ نے پیالہ لینے کے لیے ہاتھ لمبا کیا، نکلی شگوفہ نے بھی اپنا ہاتھ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھایا۔ شرارہ کی ہتھیلی اور انگلیوں سے پیالہ ٹکرایا تو اس نے مٹھی مضبوط کرنی چاہی۔ اسی لمحے عمرو نے پیالے کے انگوٹھے سے اس طرح اوپر اچھالا کہ وہ شرارہ کی گرفت سے نکل کر کئی فٹ بلند ہو گیا۔ شرارہ کے چہرے پر حیرت اور غصے کے آثار پوری طرح نہ چھا پائے تھے کہ دوسرے ہی لمحے نکلی شگوفہ نے پیالے کو اپنے سر پر روک لیا۔ کمال یہ ہوا
کہ ایک قطرہ بھی اس میں سے نہ چھلکا۔ بے اختیار ہر ایک کے منہ سے واہ واہ نکل گئی۔ شرارہ کی پیشانی کے بل غائب ہو گئے، لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ نکلی شگوفہ نے ایک چکر لگایا اور شرارہ کے سامنے دو زانو بیٹھ کر بولی، با ادب کنیزیں مالکن کو سر سے جام پیش کیا کرتی ہیں۔ شرارہ کا دل باغ باغ ہو گیا۔ فخر کے ساتھ اس نے نکلی شگوفہ کے سر سے پیالہ اٹھا لیا اور بولی، بس آج سے مرتے دم تک تو میرے ساتھ رہے گی، میں تجھے اپنی خواص بناتی ہوں۔ ذرا نوازی ہے، نکلی شگوفہ نے جھک کر سلام کرتے ہوئے کہا۔ امرو کو یقین تھا کہ گھونٹ بھرتے ہی شرارہ بے ہوش ہو جائے گی اور اس کے بے ہوش ہوتے ہی وہ خنجر نکال کر اس کا کام تمام کر دے گا۔ شہزادہ بدیع الزمان اس کی طلسمی قید سے خود بخود آزاد ہو جائے گا اور اس مہم کو اتنی آسانی سے سر کر کے وہ امیر حمزہ کے سامنے سرخرو ہوگا۔ شرارہ پیالے کو ہاتھ میں سنبھالے ہونٹوں کے قریب لانے لگی۔ نکلی شگوفہ کا دل خوشی سے دھڑکنے لگا، لیکن پیالہ شرارہ کے ہونٹوں تک نہ پہنچ پایا تھا کہ اس کا سارا شربت شعلہ بن کر اوپر کو اڑ گیا۔ شرارہ نے آگ ہو کر خالی پیالہ نکلی شگوفہ کے منہ پر کھینچ مارا اور چلائی، پکڑ لو اسے، یہ شگوفہ نہیں کوئی دشمن ہے، شربت میں زہر ملا کر مجھے ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ شرارہ کھانے پینے کی ہر چیز پر استعمال کرنے سے پہلے اس کی اصلیت جانچنے کے لیے ایک خاص جادو پڑھ کر پھونکا کرتی تھی۔ اگر کسی چیز میں زہر یا بے ہوشی کی دوا شامل ہوتی تو وہ شعلہ بن کر اڑ جاتی اور ملکہ ہوشیار ہو جاتی۔ امرو اس بات سے آگاہ نہ تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ خواصوں نے اسے جکڑ لیا۔ جادو کے ذریعے شرارہ نے فوراً یہ پتہ چلایا کہ شگوفہ کے بھیس میں مرد امرو عیار ہے، اور اس نے خواصوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، لے جاؤ اسے اور بادام کے بڑے درخت سے کس کر باندھ دو، یہ بڑا اہم آدمی ہے، شہنشاہ عالی جا اس کے بارے میں جیسا حکم دیں گے ویسا کیا جائے گا۔ امرو کو باندھ دیا گیا تو شرارہ نے شعلہ رخسار نامی خواص کو شہنشاہ افراسیاب کی خدمت میں عرضی دے کر روانہ کیا۔ سمن عذرا نامی خواص کو امرو کی چوکسی کرنے کا حکم دیا اور خود محفل برخاست کر کے آرام کرنے اپنے بنگلے میں چلی گئی۔ شعلہ رخسار جادو کے زور سے اڑتی ہوئی تیسرے پہر رات کو افراسیاب کے دربار میں پہنچی اور اس کا حکم نامہ لے کر سورج نکلتے نکلتے واپس آ گئی۔ شرارہ نے حکم نامہ اس کے ہاتھ سے لے کر پہلے سر اور آنکھوں سے لگایا، پھر کھول کر پڑھا۔ لکھا تھا، امرو کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ یہ حکم پڑھتے ہی شرارہ خواصوں اور کنیزوں کے ساتھ بادام کے اس درخت کی جانب چل دی جہاں امرو بندہ بے چینی کے ساتھ سر کو دائیں بائیں اوپر نیچے ہلاتا تھا، بار بار منہ کھولنے کی کوشش کرتا تھا مگر زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکالتا تھا۔ شرارہ نے اسے موت کا حکم سنایا تو اس کا بدن بری طرح پھڑ پھڑانے لگا، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، مگر کوشش کے باوجود آواز اس کے منہ سے اب بھی نہ نکلی۔ شرارہ نے تیر انداز کنیزوں کو اشارہ کیا، 12 تیر ایک ساتھ کمانوں سے نکلے اور امرو کے جسم کو چھیدتے ہوئے درخت میں پیوست ہو گئے۔ امرو کے جسم سے خون کے فوارے بہنے لگے، بدن پر موت کی کپ کپی طاری ہو گئی اور آخرکار اس کا دم نکل گیا۔ امرو کی موت کا منظر بڑا دردناک تھا، کئی نازک دل خواصیں کانپ کانپ اٹھی تھیں، لیکن شرارہ اداس ہونے کے بجائے اس منظر سے لطف لے رہی تھی۔ اسے خوشی تھی کہ امیر حمزہ کا بچپن کا یار اور دنیا کا سب سے بڑا یار اس کے ہاتھوں گرفتار ہو کر موت کو گلے لگا۔ یہ فخر شہنشاہ افراسیاب کے دربار میں ہمیشہ اس کا سر اونچا رکھے گا، لیکن فخر اور خوشی کا یہ احساس زیادہ دیر تک نہ رہ سکا۔ امرو کی لاش ٹھنڈی ہوئی تھی کہ چاروں طرف گھپ اندھیرا چھا گیا، خوفناک آندھی چلنے لگی، رونے پیٹنے کی صدائیں بلند ہونے لگیں، اور جب یہ شور تھما تو آواز آئی، افسوس کہ سمن عذرا ہلاک ہو گئی۔ یہ آواز سنتے ہی شرارہ نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اب جا کے اسے خیال آیا کہ سمن عذرا کو اس نے امرو کی چوکسی کرنے کی ہدایت کی تھی، پر جب وہ یہاں آئی تو صرف امرو درخت سے بندھا ہوا تھا، سمن عذرا غائب تھی، اور سمن عذرا کی موت کے اس جادوئی اعلان سے صاف ظاہر تھا کہ امرو کی شکل میں وہی ہلاک ہوئی ہے۔ بات دراصل یہ تھی کہ آدھی رات گزرنے کے بعد جب باغ میں ہر طرف نیند کا سناٹا چھا گیا تھا تو امرو نے سمن عذرا سے کہا تھا، اے نیک بخت ماتا، کہ تو جادوگر ہے مگر پھر بھی انسان ہے، مہربانی کر کے میرے قریب آ اور میری وصیت سن۔ جب وہ قریب آ گئی تو امرو نے دردناک لہجے میں کہا، اے نیک بخت، میری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں، سورج نکلتے ہی میں قتل کر دیا جاؤں گا، میری وصیت بس یہ ہے کہ قتل کے بعد جب مجھے دفنایا جائے تو میری کالی ڈبیا جو مجھے جان سے پیاری ہے چپکے سے میرے سر کے نیچے رکھ دی جائے۔ اگر تو نے میری یہ بات مان لی
تو ابھی اسی وقت میں تجھے لاکھوں بلکہ کروڑوں کا مال دوں گا، نہ مانی تو سمجھ لے پھوٹی کوڑی بھی تیرے ہاتھ نہیں آئے گی، صبح سب کچھ شرارہ لے جائے گی۔ سمن عذرا کو عمرو کی یہ باتیں بڑی عجیب لگی تھی۔ اس نے خیال کیا کہ شاید موت کی وحشت سے اس کا دماغ چل گیا ہے۔ دل لگی کی خاطر اس نے کہا، میاں میں تمہاری بات تو مان لوں، مگر وہ کالی ڈبیا اور لاکھوں کروڑوں کا مال ہے کہاں؟ میری کراماتی زنبیل میں، عمرو نے کہا، وہ میرے کرتے کے نیچے دائیں کاندھے سے لٹکی ہوئی ہے، نکال کر دیکھ لے۔ اس پر سمن عذرا نے اس کے کاندھے کو ٹٹول کر دیکھا، زنبیل پر ہاتھ لگتے ہی اس نے خیال کیا کہ لاکھوں کا مال نہ سہی، کچھ نہ کچھ تو اس میں ضرور ہوگا، آخر کو عیار آدمی ہے اور زنبیل کو اس طرح چھپا کر رکھتا ہے۔ بڑی کوشش سے اس نے زنبیل اس کے کاندھے سے نکالی، مگر ایسا کرنے میں اسے عمرو کی کمر سے اوپر کے بند ڈھیلے کرنے پڑے تھے اور اس کی ایک ہاتھ کو آزاد کرنا پڑا تھا۔ سمن عذرا نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا تو مٹر جیسے بھت سے دانے اس کی انگلیوں سے ٹکرائے۔ ان دانوں سے مٹھی بھر کر اس نے ہاتھ باہر نکالا، اس کا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ وہ سب سچے موتی تھے۔ فرش پر بیٹھ کر اس نے اپنا دامن پھیلایا، موتی اس میں ڈال دیے اور بے صبری کے ساتھ زنبیل میں سے مٹھیاں بھر بھر کے دامن میں ڈھیر کرنے لگی۔ کبھی ہیرے کی جگمگاتی انگوٹھیوں کے گچھے باہر نکلتے، کبھی جڑاؤ بازو بند، ٹیکے اور دوسرے زیورات۔ لکا کا دیا ہوا ہیرے کا ہار دیکھ کر سمن عذرا کی آنکھوں میں چکا چوند پیدا ہو گئی اور وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ دیکھ کر عمرو نے اسے ڈانٹا، احمق عورت، حواس کیوں کھو بیٹھی ہے؟ سارا نکالا ہوا مال زنبیل میں ڈال دے، گھر پہنچ کر اطمینان سے دیکھنا، اس میں اتنا مال ہے کہ تیرا گھر بھر جائے گا، پھر بھی زنبیل خالی نہ ہوگی۔ یہ کرامتی زنبیل ہے، دنیا کا سب سے بڑا خزانہ اس کے اندر سمایا ہوا ہے، بس تو ٹٹول کر میری کالی ڈبیا نکال دے، دل کو وسوسے میں نہ ڈال، یہ سارا مال میں تجھے خوشی سے دیتا ہوں۔ یہ سن کر سمن عذرا کا دل اپنی بے صبری پر شرمایا۔ اس نے اپنے آپ پر قابو پایا، سارا نکالا ہوا مال زنبیل میں ڈالا، کالی ڈبیا کو نکالا اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے عمرو سے کہا، اے عیاروں کے عیار، یہ تو بتا کہ اس ڈبیا میں کون سی چیز ہے جو تجھے اپنے سارے مال سے عزیز ہے؟ عمرو نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر جواب دیا، اے نیک بخت، تو مجھ سے وعدہ کر چکی ہے، اس لیے بتائے دیتا ہوں۔ سن، اس میں انڈے کے برابر ایک اعلیٰ درجے کا ہیرا ہے، دنیا کے سارے بادشاہوں کا خزانہ بھی اس کا مول نہیں، میں اسے جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں، یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ کسی دوسرے کے قبضے میں جائے، خبردار کہیں اس کے لالچ میں نہ آ جانا، اسے میری قبر میں رکھنا نہ بھولنا، نہیں تو قیامت تک میری روح بے قرار رہے گی۔ ہیرے کی یہ تعریف سن کر سمن عذرا کے منہ میں پانی بھر آیا، وہ اسے دیکھنے کے لیے بے چین ہو گئی۔ اس نے بتیرا زور لگایا مگر ڈبیا کا ڈھکن اس سے نہ کھل پایا۔ اس نے عمرو کی منت کی، بس ایک نظر یہ ہیرا کھول کے مجھے دکھا دے، میں قسم کھاتی ہوں کہ اپنے وعدے پر قائم رہوں گی۔ اچھا میرا دوسرا ہاتھ کھول دے، عمرو نے کہا، مگر خبردار اس کا لالچ ہرگز دل میں نہ آنے دینا، میرے سوا دنیا کا کوئی بھی آدمی اس ڈبیا کو نہیں کھول سکتا اور ایک ہاتھ سے میں بھی نہ کھول سکوں گا۔ سمن عذرا لالچ میں اندھی ہو گئی تھی، جھٹ پٹ اس نے عمرو کا دوسرا ہاتھ بھی آزاد کر دیا۔ عمرو کچھ دیر زور لگاتا رہا، پھر سمن عذرا کی آنکھوں کے قریب ڈھکن کھول کر بولا، لے دیکھ لے۔ ڈبیا کا ڈھکنا کھلتے ہی ایک تیز بو اس میں سے نکل کر سمن عذرا کی ناک میں گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور پیچھے ہٹنا چاہا، مگر صفوف بے ہوشی اپنا کام کر چکا تھا۔ اس نے ایک چھینک لی اور بے ہوش ہو کر دھڑام سے فرش پر گر پڑی۔ عمرو نے جلدی جلدی خود کو رسیوں سے آزاد کیا، سمن عذرا کی صورت بالکل اپنی جیسی بنائی، اپنا لباس اسے پہنایا اور اسے درخت سے کس کر باندھ دیا۔ آخر میں اس نے ایک دوا کے ذریعے سمن عذرا کی زبان بھی تالو سے چپکا دی، تاکہ نہ وہ جادو کر سکے اور نہ کسی سے ایک لفظ بول سکے۔ یہ کاروائی کر کے عمرو وہاں سے کھسک گیا اور باغ کی ایک بوڑھی مالن چمپا کو ٹھکانے لگا کر اس کے بھیس میں اس کے جھونپڑے میں جا کر پڑ رہا۔ یوں سمن عذرا عمرو کے دھوکے میں ماری گئی۔ شرارہ نے غضبناک ہو کر اپنی کنیزوں سے کہا، میں سمجھ گئی یہ سب عمرو کی حرکت ہے، وہ مونڈی کاٹا ضرور یہیں کہیں ہوگا اور تمہیں میں سے کسی نہ کسی کا بہروپ بنا رکھا ہوگا، فوراً کوئی مال خانے جائے، وہاں سے جادوئی کڑے والا صندوقچہ اٹھا لائے، میں سب کا امتحان لوں گی۔ یہ کہہ کر شرارہ سب کو ساتھ لے کر اپنے بنگلے کے برآمدے میں آئی۔ ایک خواص جا کر صندوقچہ لے آئی۔ ملکہ نے صندوقچہ کھول کر جادوئی کڑا نکالا اور باری باری ہر کنیز کے ہاتھ میں ڈال کر آزمائش کرنے لگی۔ اس کڑے کی خاصیت یہ تھی
کہ جو بھی کسی دوسرے کے بہروپ میں ہوتا یا جھوٹ بولتا، کڑا اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے جکڑ لیتا، لیکن جس میں کوئی کھوٹ نہ ہوتا اس کے ہاتھوں سے آسانی سے نکل آتا۔ جب ساری خواصوں اور کنیزوں کی آزمائش ہو چکی اور کڑے نے کسی کو گرفت میں نہ لیا، تو شرارہ نے باغ کی ساری مالنوں اور خادماؤں کو بلایا، ان میں سے ایک ایک کے ہاتھوں میں کڑا پہنایا، مگر کڑا سب کے ہاتھوں سے نکل آیا۔ اس نے جھنجھلا کر سب کو چھٹی دے دی، کڑا مال خانے واپس بھجوا دیا اور خود اداس ہو کر مسیری پر لیٹ رہی۔